تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون وجہہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر ہر روز حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ ہفتے کے روز شہنشاہ دکن، خواجگاہ خواجہ حضرت خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، شاہ باز حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بندہ نواز وہ اللہ کے ولی ہے جسے اللہ نے شریعت کے بھی شہنشاہ بنایا تھا اور طریقت کے بھی شہنشاہ بنایا تھا۔ آپ نے 104 کتابیں لکھی، جس میں قرآن کی تفسیر بھی آپ نے کی۔ آپ نے اپنے مریدوں کی تعلیمات کے جو علم مریدوں کو بتایا، جو مریدوں کو نقطے بتائے ہیں، آج بھی مریدین پریشان ہے کہ سرکار کو اللہ نے کیسا مقام دیا تھا۔ اس میں ایک کتاب ہے خاتمہ شریف، جس میں آپ اپنے مریدوں کو تربیت کرتے ہوئے مریدوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو شب قدر کے لیے پریشان ہوتے ہو، شب قدر کی رات کے لیے جو تم پریشان ہوتے ہو، شب قدر ہر دن رات میں موجود ہے، شب قدر ہر دن رات میں موجود ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سرکار کیا فرمانا چاہ رہے، بندہ نواز کہنا کیا چاہ رہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تاخ راتوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ ہاں، شب قدر جو تاخ راتوں میں ہے وہ عبادت میں افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر کی رات۔ ہاں، اگر کوئی اس میں عبادت کر لے 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملے گا جو اس رات عبادت کر لے۔ ہاں، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں شب قدر میں اگر رب کی عبادت کر لوں تو رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شب قدر کی رات رب کی عبادت کر لوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ راہ سلوک طے کرنے والے کے لیے ہوتے ہیں، مرید کے لیے ہوتے ہیں۔ مرید کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، اسے مرید کہا جاتا ہے۔ اور مرید کی تمنا، راہ سلوک طے کرنے والے کی تمنا صرف عبادت نہیں ہوتی، رب کی رضا ہوتی ہے۔ عبادت تو ذریعہ ہوتا ہے، پانا تو رب کی رضا ہوتا ہے۔ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ نواز وہی فرما رہے، دن رات میں شب قدر موجود ہے، یعنی تم جس شب کی قدر کر لو تمہارے لیے شب قدر ہے۔ اس کی مثال ترمذی شریف کی حدیث سے ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اگر گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دے،
ساری زندگی گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دے، میری نافرمانی سے بھر دے، میری اطاعت نہ کرے، مجھے ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار دے، اور وہ شرمندہ ہو جائیں، وہ ندامت کے دو آنسو بہا لے، سر جھکا لے، دل میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک لمحے میں اللہ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دے تو سوچے کیا وہ لمحہ شب قدر کا لمحہ نہیں ہے؟ جس سے رب راضی ہو جائے، کیا وہ شب قدر کا لمحہ نہیں ہے؟ جس وقت کی آپ قدر کر لیں وہ شب قدر ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک حاجی حج کو جاتا ہے، اب دیکھیں آپ وہ مشقت کتنی جھیلتا ہے، وہ احرام کی مشقتیں اٹھاتا ہے، سفر کی مشقتیں اٹھاتا ہے، اپنا کاروبار بند کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، اپنے گھر سے دور ہو جاتا ہے، آرام سے دور ہو جاتا ہے، اے سی فین سے دور ہو جاتا ہے، مکے کی گرمی میں جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ کیوں؟ رب راضی ہو جائیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب حاجی حج کر کر پلٹ کر آ جائیں، آپ پوچھے کیا حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہو گیا؟ وہ کہے گا میرا کام حج کرنا تھا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک خوشخبری دی، اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی سے اگر کوئی ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دے۔ اب یہ لاکھوں روپے کہاں گئے، مشقتیں کہاں گئی؟ یہ صرف دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر جب چاہے فضل فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دن میں 10 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ 10 حج کا ثواب دے گا، 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ کے رضا کے لیے جو شب کی قدر کر لے وہی شب قدر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرے، اس کا غور و فکر آخرت کے لیے ہو، اس کا غور و فکر جنت کے لیے ہو، اس کا غور و فکر اللہ کے لیے ہو، اور اس کی زندگی میں تبدیل آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب سوچے جس شب کی ہم قدر کر لے کیا وہ شب قدر نہیں ہے؟ بندہ نواز یہی فرما رہے مریدو پریشان نہ ہو، شب قدر کے لیے تم پریشان نہ ہو، جس شب کی تم قدر کر لو وہی تمہارے لیے شب قدر ہے، جس دن میں تم اللہ کی عبادت کر لو وہی شب قدر ہے، جس رات میں اللہ کی عبادت کر لو وہی شب قدر ہے۔ کسے پتا ہے آج شب ہے کل ہوگی یا نہ ہو؟ تم قدر کر لو وہی شب قدر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شب قدر وہ نہیں ہے جو رمضان میں آتی ہے، شب قدر بندہ نواز وہ فرما رہے ہیں جس کی تم شب کر لو، تم قدر کر لو وہی تمہارے لیے شب قدر ہے، اور تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ بندہ مومن کو کیا چاہیے، مرید کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، اس کی رضا پانا، یہی تو مرید چاہتا ہے، تاکہ ہم دو جہاں میں عزت والی زندگی عطا کرے۔ مرید کی زندگی میں سب سے اہمیت دار جو شے ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ غوث پاک مرید کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے وہ مرید ہے۔ تو بندہ نواز اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم جس شب کی قدر کر لو وہی شب قدر ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ اگر آپ وقت کی قدر کر لو گے تو وقت میں قدر والوں میں شامل فرما لے گا۔ آپ وقت پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے، وقت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو اپنے زندگی پر غور کریں، اپنے لمحوں پر غور کریں۔ یہ زندگی ہے گزر جائے گی، اس سے پہلے قدر کر لے، ورنہ اس وقت قدر بھی ہوگی اہمیت نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے اللہ سے التجا کریں گے مالک ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ تیری عبادت کر سکے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ تیرا ذکر کرے۔ اللہ کہے گا وقت گزر گیا، اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔
تو آج وقت ہے اس کی قدر کر لے۔ بندہ نواز اپنے مریدوں کو یہی بتا رہے ہیں، تعلیم یہی دے رہے ہیں بندوں کو اللہ کے، جو وقت ملے اس کی قدر کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔